گیا. ایسے پورے تاریخ میں ان کے کارنامے بھرے پڑے ہیں. شیعوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جو مسلمانوں کی مخالفت کریں. یہ قرآن کو نہیں مانتے, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. روافظ کا یہ معاملہ ہے, اور ان کے گرگے یہ پیدا ہو گئے اخوانی اور یہ جماعت اسلامی ان کی تائید کرتے ہیں. یہ ان صحابہ کرام کو کافر کہنے والوں کو, مسلمانوں کو نقصان. شام میں یہ ایران اور شیعہ لوگ مل کر یہود و نصارہ کا ساتھ دے کر بشار الاسد جو نصیری ہے, جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کے اندر اللہ آ گیا تھا, نصیری شیعوں کا غالی فرقہ ہے, اسی میں سے بشار الاسد شام کا حکمراں ہے, اس کا ساتھ کھل کر ایران دے رہا ہے, اس کا ساتھ کھل کر روس دے رہا ہے, اور سنی مسلمانوں کو, سلفی مسلمانوں کو بے طرح قتل کر رہے ہیں, کیمیائی ہتھیار بیٹھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پوری عالمی طاقتیں زبانی جمع خرچ کر رہی ہے. آج کی تاریخ میں 8 سے 9 لاکھ کے قریب گزشتہ 4-5 سال کے اندر مسلمان وہاں شہید ہو گئے, اور آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آتا, اور الٹا الزام دیتے ہیں سعودی عرب کو. اس سعودی عرب نے 25 لاکھ سے زیادہ شامیوں کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے, ان کو ہر قسم کی سہولیات دے رکھی ہے کہ میڈیکل علاج فری, تعلیم فری, یہاں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, بغیر پاسپورٹ کے رہ سکتے ہیں, ساری سہولیات دے رکھی ہے. یہ یہاں کوئی نظر نہیں آتا, کسی کو نہیں بتاتا. سعودی عرب پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے, قرآن بھیج رہا ہے, افریقہ کے لوگوں کو مسلمان بنایا, عیسائیوں میں قرآن کی تبلیغ, اسلام کی تبلیغ کروائی. یہ سعودی امریکہ اسرائیل کو بہت برا لگ رہا ہے, اور اس وجہ سے سعودی عرب کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں, لیکن بول نہیں پاتے, اور لگایا ہے ان اخوانیوں کو, شیعوں کو, اور ان لوگوں کو کہ ان کی مخالفت کرتے رہو. پروپیگنڈے میں آتا ہے. ایران, سعودی عرب کے جو کارنامے ہمارے سامنے بیان نہیں کی جاتے, لیکن محمد بن سلمان نے اگر کوئی ایسا بیان دے دیا اس کو کہ توڑ مروڑ کر اس کو مسلمانوں کو برا بھلا کیا جائے, تو اس کو خوب اچھالا جاتا ہے. آپ طیب اردگان کے وہ بیانات پڑھے ہیں جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اسلام, جو ترکی میں حکومت ہے تو ایک شک یہ تھی کہ بھئی اسلام نافذ کیا جائے یا قانون کے ذریعے سے, تو کہا کہ ہمارے یہاں سیکولرزم چلے گا, اسلام کی گنجائش نہیں ہے آج جدید دور کے حساب سے. اس نے لفظ کیا کہ قدیم اسلام نہیں چل سکتا. کس نے کہا؟ آج جو امیر المومنین بتایا جا رہا ہے طیب اردگان صاحب, ہاں, قدیم اسلام. اور یہ بات ان کے دوسرے امیر المومنین یوسف القرضاوی نے اس سے پہلے الجزیرہ ٹی وی چینل پہ کہی ہے کہ نحنو تطبیق کیا ہے, الحریت مقدم عندنا من تطبیق الشریعہ, کہ آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ مقدم اور اہم ہے. یہ دین کو قائم کرنے, اسلام کو قائم کرنے کے نام پر حکومت حاصل کرتے ہیں. مرسی صاحب نے حکومت حاصل کی مصر میں, ترکی میں طیب اردگان نے اسلام نافذ کیا. یہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ شام میں قتل عام ہو رہا ہے, وہاں روس سے چھپ کے ساز باز کر رہے ہیں, سودے بازی کر رہے ہیں, ہاں. اور سعودی عرب جو یمن میں مظلوم سنیوں کا ساتھ دے رہا ہے, اور حوثیوں کا یہ ایران اور ترکی اور دوسرے لوگ ساتھ دے رہے ہیں. یہ لوگ اچھے ہیں, امیر المومنین ہیں. پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں سوچتے ہیں. یہ پروپیگنڈائی قوت کی بنیاد پر یہ شور مچاتے ہیں کہ یہ ہیرو ہیں, یہ ایسے ہیں. یہ بالکل ہم کو جو بے وقوف بنانے کی پوری دنیا میں میڈیا کی مشنری کام کر رہی ہے, اسی کا حصہ ہے کہ ہم کو دکھایا, سفید کو کالا دکھایا جاتا ہے, کالے کو سفید. سعودی عرب آج ان کے لیے سب سے بڑا کھٹکا ہے, اس لیے کہ وہ اسلام کا مرکز ہے. اسلام کی دعوت پوری دنیا میں وہاں سے پھیل رہی ہے. پوری دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا شاید ہی جہاں مسلمان ہو اور وہاں کے بچے سعودی حکومت کے خرچ پر تعلیم نہ حاصل کرتے. میرے بھائیو سوچو, یہ چھوٹی نیکی ہے. ہمارے ہندوستان کے کئی ہزار بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, اور سالوں سے پڑھ رہے ہیں, فارغ ہو رہے ہیں, دکتور پی ایچ ڈی اور کیا کیا ہو کے آتے ہیں, جن کو کتابیں اور کیا کیا پڑھنے کا مکافہ وظیفہ دیا جاتا ہے, منتھلی رہائش کے لیے جگہ دی جاتی ہے. کون دیتا ہے؟ کیوں دیتے ہیں؟ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ ان کو اس میں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ یہ ہم کو نظر نہیں آتا. پوری دنیا کے ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے اکیلے سعودی عرب نے پھیلایا ہے. انجیل کا ترجمہ کر کر کے پورے یورپ کے ملکوں نے جو ہے کروڑوں ڈالر کا مشنریز کو, عیسائی مشنریز کو جو ہے چندہ دے کے انجیل کو پھیلاتے ہیں, مبشرین کو پھیلاتے ہیں. انہوں نے قسم کھائی تھی 80-85 میں کہ 2000 آتے آتے ہم افریقہ کے بر اعظم کو مسلمانوں کی اکثریت والے بر اعظم سے بدل کر عیسائی اکثریت والا بر اعظم بنا دیں گے. گڈ نیوز ان کی ایک تنظیم تھی, اس کا یہ عہد و پیمان تھا. اسی طرح انڈونیشیا کو عیسائی اکثریت والا ملک بنا دیں گے. لیکن جب یہ بات پتہ چلی تو شاہ فہد وغیرہ نے اپنے دعات اور مبلغین کو کہا کہ آپ ان کا جواب دیجئے, اسلام کا دفاع کیجئے, اسلام کی تبلیغ کیجئے, آپ کو جو چاہیے ہم دیں گے. احمد دیدات کو قوت دینے والے وہ محمد علی قلعے, اور یورپ اور امریکہ میں جو آج مشنریز اسلامک سینٹرز کام کر رہے ہیں, سب سعودی عرب اور کویت, 2 بڑے ملکوں کی, اور کچھ قطر, یہ 2 بڑے ملکوں کی زیادہ مدد ہے. کتاب کی شکل میں, اسلامی لٹریچر کی شکل میں, مال کی شکل میں, مساجد کی تعمیر کی شکل میں. اسلامک سینٹر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلا.
افریقہ میں جو لوگ عیسائیت کی تبلیغ کرنے گئے تھے مسلمانوں میں، ان میں سے بہت سے بڑے بڑے کئی 100 پادری جو ہے وہ مسلمان بن گئے. یہ خبروں میں نہیں پڑھیں گے آپ، عربی میں آتا ہے، ہمارے یہاں نہیں چھاپتے لوگ. کئی 100. اور اس کا دکھ ہے امریکہ کو، یورپ کو، اسرائیل کو. تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ سعودی عرب سے ہم کو یہ تکلیف ہے، وہ دوسری چیزیں بتا کے مسلمانوں کو اس سے بدزن کرنا چاہتے ہیں، اور اس بدزن کرنے میں ان کے لیے اعلی کار بنتے ہیں یہ اخوانی، یہ غلط منہج کے لوگ جو شیعوں کے اعلی کار بنتے ہیں. اور شیعہ اور نصران، یہود و نصارہ ایک ہیں، چاہے دکھانے میں بیان بازی چاہے جو کرتے رہیں. تو اس کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک ہے عالمی سطح کا مسلمانوں کے خلاف سازش کا. اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے اخوانی اس میں کچھ لوگ مخلص بھی ہوں گے جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اندھے ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی تائید کر رہے ہیں. جو جھوٹی خبریں، یا ہو سکتا ہے کچھ صحیح خبریں ہوتی ہیں لیکن پس منظر سے ہٹا کر بولی جاتی ہیں، یہاں بیان کی جاتی ہیں، اس کے تناظر میں وہ اہل حق کی سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ طیب اردگان اور یہ لوگ جن کا منہج بھی صحیح نہیں ہے، وہ جو ترکی میں ایک سینٹر ہے لستم پوک، پوری دنیا کے صوفیوں کا سب سے بڑا سینٹر ہے. اور ان کا ایک آدمی، ان کا ساتھی تھا طیب اردگان کا، وہ امریکہ میں ہے، جس نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، اور شاید اس کے بعد ہی سودے بازی ہوئی ہے، واللہ عالم. لہٰذا لوگوں کو وہ جو ہے ہوش و حواس رکھنا چاہیے. اور ہمارا ایک مزاج ہے، عرب علماء کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، جو ہمارے ہندوستان میں بڑی مشکل ہے، کہ عوام کو ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے جس کا آپ کو علم نہیں. اب سعودی عرب میں اگر ایک بیان آیا اور ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس پہ تبصرہ کرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں حالات کیا تھے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ بیان کس تناظر میں دیا گیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم اس پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اس میدان کے جو لوگ ہیں اس کو اس میں خاص رہنے دیجئے. اگر کوئی چیز منکر کی شکل میں، دین کی شکل میں آتی ہے تو اہل علم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. لیکن سیاسی اعتبار سے اگر کوئی معاملہ اٹھا پٹک ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، دو ملکوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو ہمیں فوراً اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، موافقت اور مخالفت کا اظہار نہیں کر دینا چاہیے.